اگر میں نے صفا مروہ کے 7 سے زیادہ چکر لگا دیے، اللہ قبول کرے، بس اس کا کیا حل ہے؟ ہو گیا 7 تو ہو گئے نا، زیادہ ہی ہوئے، کم تو نہیں ہوئے۔ والد نے اپنی زندگی میں بہنوں کو حصہ دے دیا، ایگریمنٹ لکھ لیا، ان کی وفات کے بعد بہنیں نہیں چاہتی دوبارہ حصہ چاہیے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کیوں، جب اس نے ان کو دے دیا پھر دوبارہ کیا مانا؟ تو وضاحت ہو نا بھئی، باپ نے زندگی میں دے دیا، لکھا بھی گیا، پھر اور کیا مانگتی ہیں وہ؟ کسی نے جمعہ کی 1 رکعت پڑھی، پورا جمعہ کا ثواب، خطبہ بھی نہیں سنا تب بھی جمعہ کا ثواب۔ یہی چیزیں جو ہیں نا جی، اللہ ائمہ مجتہدین پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے حدیث ہے نا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، یہ حدیث ہے بالکل، انہوں نے فرمایا اسی طرح یہ حدیث بھی ہے کہ لا جمعۃ الا بالخطبۃ، جمعہ بھی خطبے کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی خطبہ نہ ہو تو جمعہ۔ تو اب خطبہ سارے مقتدی پڑھتے ہیں یا صرف امام پڑھتا ہے؟ تو آپ نے تو خطبہ نہیں پڑھا، آپ کا جمعہ کیسے ہو گیا؟ تو مانا ہوا کہ امام کے پڑھنے سے سب کا ہو گیا۔ اسی طرح ایک آدمی بالکل رکوع میں آ کے ملا، اس نے خطبہ سنا ہی نہیں تب بھی ہو گیا کیونکہ امام نے تو پڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امام کے پڑھنے سے سب کا خطبہ ہو گیا تو امام کے فاتحہ پڑھنے سے بھی سب کی فاتحہ ہو۔ میری بیوی کو کالا یرقان یعنی ہائپرٹائٹس ہے آج کل، ایک تو اس کا علاج بھی ہے، دوسرا میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، 1001 دفعہ پڑھ کے پانی پہ بھی دم کریں، تیل پر بھی، دواؤں پر بھی وہ استعمال کرے، شفا تو اللہ نے دینی ہے۔ کیا حضور کا خواب میں آنا حقیقت نہیں ہے؟ اگر علماء کو خواب میں نظر ہے بالکل حقیقت ہے، اگر وہ آپ کے حلی مبارک کے مطابق ہو پھر خواب سچا ہے۔ عمرے کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ عمرے کا شروع کرنے سے پہلے کوئی نفل نہیں، پہلے طواف کرو، اس کے بعد 2 رکعت پڑھو۔ کسی کو عمرے پر بھیجنا ہے اپنے بچوں سے چھپ کر، گناہ تو نہیں ہے لیکن کیوں وہ برا کام ہے کہ چھپ کے کر رہی ہو؟ بہرحال کپڑا اگر اس نے پورے عمرے میں باندھے رکھا چہرے پہ نقاب تو دم پڑ گئی، اگر کھول دیا تھا تو پھر دم نہیں ہے۔ ایک عمرہ میں نے کر لیا ہے، دوسرا عمرہ جو ہے وہ 40 نمازوں سے پہلے ہو جائے۔ 40 نمازوں کو عمرے سے کیا تعلق ہے؟ روز عمرہ کرو۔ پاکستان سے تعلق ہے، دعا کے لیے حاضر ہوا، اولاد نہیں، اللہ ہر سب کو اولاد عطا فرمائے۔ بہن کی شادی ہے، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میرے بھائی کو کینسر ہے، میں نے ابھی بتایا، وہی آیت پڑھا کریں۔ علامہ احمد سعید خان ملتانی بڑے عالم تھے لیکن بریلوی مسلک سے تعلق کرتے تھے۔ احمد سعید کاظمی، ان کا مدرسہ بھی ہے ملتان میں، عالم بھی وہ بڑے تھے، بلکہ بریلوی علماء میں چند ایک جو علماء تھے ان میں سے وہ تھے، لیکن تھے بریلوی باہر۔ انہی کا ایک بڑا مشہور قصہ ہے نا کہ ملتان کے ایک نواب ان کے مرید تھے، ان کے اللہ عالم بیٹے کا عقیقہ تھا یا کیا خوشی تھی، تو ان نے حضرت کو دعوت دی، ان کے مرشد تھے، پیر تھے۔ تو حضرت علامہ صاحب کو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ کا یہ مرید ہے نواب، اس نے ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے دینی جس میں دور حدیث تک کتابیں ہیں، اور مرید یہ آپ کا ہے، مدرس سارے دیوبندی رکھے ہوئے ہیں، اس کو کہو کہ اپنے مدرسے سے مدرسین کو نکالیں اور آپ کے مدرس رکھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بہرحال جب بیٹھے تو حضرت نے علامہ صاحب نے بھی فرمایا اپنے مرید سے کہ نواب صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، مرید ہمارے ہیں اور مدرسے میں آپ مدرس جو ہیں وہ دیوبندی رکھتے ہیں۔ نواب صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے ہاتھ باندھے، انہوں نے کہا پیر صحیح گزارش یہ ہے کہ جو کام آپ جانتے ہیں نا میں آپ کو بلاتا ہوں، اب حدیث اور فقہ پڑھانا آپ کو نہ آتا ہو تو میں مدرس کہاں سے لے آؤں؟ میں نے مدرسہ تو چلانا ہے نا، باقی 11ویں پر، عقیقے پر، شادی پر میں آپ کو بلاتا ہوں، جو آپ کام جانتے ہیں وہ کام آپ کے لوگ نہیں، آپ مجھے کل مدرس لے لیں، میں ان سب کو نکال دیتا ہوں۔ علامہ صاحب اچھے آدمی تھے، چپ ہو گئے۔ انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی ایک بشریت الانبیاء پہ کہ جو آدمی حضور کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ ایک بندہ زندہ ہے، وصیت میں اپنی جائیداد اپنے پتہ عمرے کے نام کر سکتا ہے کہ جب مر جاؤں گا میری جائیداد سے میرے بچوں کو دی جائے،
بہرحال کر سکتا ہے، لیکن جو شریعت کے مطابق وراثت ہے اس کے مطابق وہ کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کر سکتا کہ بچوں کو زیادہ دے دو اور لڑکیوں کو بالکل نہ دو، علماء سے فتویٰ لکھوا لے، اس کے مطابق وصیت کر دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا نام کعبہ شریف پہ لکھ لو، بالکل بے وقوفی ہے۔ میرا سامان گم ہو گیا ہے، سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ اگر کسی عورت کے پاس 3 تولے سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ 12 ربیع الاول کو روزے رکھنے کا کوئی حدیث میں حکم نہیں ہے۔ زندگی میں اپنی جائیداد شریعت کے مطابق وصیت کر کے لکھ سکتا ہے۔ اگر وضو نہ ہو تو آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم سے کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہوتا، اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا رشید ارشدنی، یا ہادی فہدنی۔ داڑھی میں کٹ بنانا انگلش سٹائل بہت ناجائز ہے۔ ہو مسلمان اور شوق ہو کٹ تو وہ تو انگریزی کٹ کا ایک نقل ہے، حضور کی سنت تو نہیں ہے نا۔ چاند کو اور سورج کو جب گرہن لگتا ہے، سورج کو خسوف کہتے ہیں اور چاند کو کسوف کہتے ہیں، یعنی ان کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آج کا سائنس تو یہ کہتی ہے کہ زمین درمیان میں آ جاتی ہے، لیکن ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگوں کا جاہلیت کے زمانے میں یعنی اسلام لانے سے پہلے کیا عقیدہ تھا کہ چاند گرہن کیوں ہوتا ہے، سورج گرہن کیوں ہوتا ہے، کیوں اندھیرا ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور ہمارے یہاں عقیدہ یہ تھا کہ لحیات احد او لموت احد، یا تو آج کوئی بہت بڑا آدمی دنیا سے مر گیا ہے جس کے غم میں چاند سیاہ ہو گیا، یا یہ بھی عقیدہ تھا کہ آج دنیا میں کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہوا ہے جس کی روشنی کی وجہ سے یہ بے نور ہو گیا۔ نے کہا جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ یا تو یہ کسی کے پیدا ہونے پہ یا کسی کے مرنے پہ ایسا ہوتا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیات احد، خبردار کوئی چاند سورج کسی کی موت کسی کی زندگی کے لیے بے نور نہیں ہوتا۔ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ، سورج ہو اور چاند ہو یہ سب اللہ کی مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو بے نور کر کے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ اگر میں اتنا بڑا نورانی قرہ جو ہے اس کو بے نور کر سکتا ہوں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو یہ دراصل اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کو تنبیہ کرتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہو تو فوراً آدمی جو ہے وہ نماز میں یعنی کسوف میں کھڑا ہو جائے اور اس وقت تک وہ نماز پڑھتا رہے جب تک کہ چاند کھل نہ جائے یا سورج ہے تو کھل نہ جائے، اور ایک رکعت میں 2 3 رکوع بھی وہ کر سکتا ہے، یا رکوع کر کے پھر کھڑا ہو گیا پھر پڑھنا شروع کر دیا، پھر رکوع کر کے کھڑا ہو گیا پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ مقصد یہ ہے کہ اتنی لمبی نماز ہو اور اتنے لمبے رکوع اور سجود ہوں حتیٰ ینجلی جب تک کہ وہ کھل جائے۔ تو الحمدللہ چونکہ یہاں تو اللہ کی رحمت سے ایک بلد اسلام ہے، ایک بلد الامین ہے، یہاں قرآن و سنت کا اللہ کی رحمت سے نظام ہے، تو یہاں جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو سنت کے مطابق ہر مسجد میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔